بعض اوقات دل اللہ سے مخاطب ہو جاتا ہے، ایسے میں ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ سے بات چیت ضرور کیا کرو، لیکن اگر تم یہ سمجھو کہ آج اللہ سے بات ہو گئی ہے تو اس سے پرانا راستہ منسوخ ہو گیا ہے تو یہ تو گمراہی ہے۔ مثلاً آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب مل گیا اور آپ نے کہہ دیا کہ اب شریعت والے راستے کی ضرورت نہیں رہی، تو یہاں سے گمراہی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے جو بات چیت ہے وہ پرانے راستے کے علاوہ نہیں ہونی چاہیے۔ ایک بزرگ کی محفل میں جانے والا ایک مرید کچھ عرصے کے لیے محفل سے غائب رہا۔ کچھ عرصے بعد جب بزرگ کی محفل میں وہ شخص آیا تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا کہ آپ نے جو دعا کی تھی اس کی مہربانی سے روزانہ رات کو ایک بزرگ آتے ہیں اور مجھے لے جاتے ہیں اور باغوں میں سیر کراتے ہیں۔ بزرگ نے فرمایا کہ یہ کیسی میں نے دعا کی کہ تم محفل سے بھی غائب ہو گیا؟ آج رات جب وہ بزرگ تمہیں باغ میں لے جائے تو یہ لفظ پڑھنا۔ رات کو وہ بزرگ اسے لے گیا، باغ میں پہنچے تو اس نے وہ لفظ پڑھا، کیا دیکھتا ہے کہ وہاں تو صرف گندگی کا ڈھیر ہے، اس میں راز کیا تھا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ لوگ جو ہمارے ذکر سے غافل ہو گئے ان پر ایک شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ راہ راست پر جا رہے ہیں۔ اس لیے شریعت کے پرانے راستے کبھی نہ منسوخ سمجھنا، یہاں سے گمراہی پیدا ہو جائے گی۔ پرانے معتبر راستوں کی تقلید ہی صحیح راستہ ہے۔ اللہ کے ضرور قریب ہو جاؤ، بات چیت بھی کرو، مگر راستہ وہی پرانا ہے۔ یہ خیال رہے کہ راستہ وہی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اپنے نفس کی آواز کو خدا کی آواز سمجھ بیٹھو۔ ایک آدمی نے واقعہ کربلا سنا تو اس کے دل میں شہید ہونے کی آرزو پیدا ہو گئی۔ وہ کمرے میں چلا گیا اور چاقو مار بیٹھا۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا تو بولا کہ میں بھی شہید ہونا چاہتا تھا۔ شہادت بھلا طلب کرنے سے ملتی ہے؟ خود کرو گے تو خودکشی کہلائے گی، اللہ مانگے اور جان دے دو تو یہ شہادت کہلائے گی۔ اس لیے یہ خیال رکھنا کہ کبھی اللہ کی طرف محویت ملنا شروع ہو جائے تو اس سے کوئی پرانا رستہ منسوخ نہ سمجھ بیٹھنا۔ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ نے فرمایا ہے کہ حال کے وقت درویش کو پاؤں کے نیچے آ جانے والی پتی سے بھی باخبر ہونا چاہیے۔ اگر وہ غافل ہے تو یہ حال نہیں ہے بلکہ بد حالی ہے۔ آج کل قوالی میں عجیب حال ہوتا ہے، پیسے دیتے جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہتے ہیں۔ اسلام کا ڈرامہ اور ڈرامے کا اسلام، ان باتوں سے آپ بچو۔ آپ نے پوری کی پوری تقریب ہی ضائع کر دی، کافی ملاوٹ ہو گئی ہے۔ لیکن راستہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ راستہ کہتے ہیں طریق کو، پہلے ایک رفیق طریق ہونا چاہیے۔ ایک جوڑی وال لے لو، ہم سفر لے لو۔ اگر آپ کو 10 کروڑ مسلمانوں میں کوئی شخص ایسا نہیں مل رہا جو آپ کا رفیق بن سکے تو گمراہی تو یہاں سے شروع ہو گئی۔ کہتے ہیں نا کہ ہم زیارتوں پہ چلے ہیں تو ایک آدمی ساتھ لے لو۔ ایک آنکھ کچھ دیکھتی ہے، 2 آنکھیں ذرا زیادہ دیکھتی ہیں، پھر اس کے بعد آسانی ہو جائے گی۔ شریعت کا جو مصدقہ راستہ ہے اس پر چلتے رہا کرو، کہیں پیچھے رہ جاؤ تو استغفار کر لیا کرو۔ یہ جو قرآن مجید ہے یہی قرآن ہے، اس کو پڑھا کرو، معنی سمجھ نہ آئے تو بھی پڑھا کرو۔ جہاں موقع ملے قرآن مجید سنا کرو، سننا اور اچھا ہے، سننے سے کیفیت مل جائے گی، راستہ مل جائے گا۔ جہاں مسجد دیکھو نماز ادا کر لیا کرو، جہاں خانقاہ یا مزار دیکھو وہاں فاتحہ پڑھ لو اور کہا کرو کہ آپ مرنے کے بعد بھی اتنے معتبر ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی خیریت سے رکھے۔ اپنے گھر جاؤ تو دعا کرو کہ یا اللہ اس گھر میں جو مجھ سے پہلے رہتے تھے ان کی روحوں کو خیر میں رکھ، اور جب میں چلا جاؤں گا تو یہاں میری اولاد کو آسانی میں رکھنا، اور جب پیسے آ جائیں تو کچھ اللہ کے لیے خرچ کر دو اور کچھ رکھ لو۔ تمہاری نیکی یہ ہے کہ بزرگ سے بزرگی نہیں لینی بلکہ بزرگ کی خدمت کرنی ہے۔ جہاں کوئی بزرگ ملے یا خانقاہ ملے آپ اس کی خدمت کرتے جاؤ، اس طرح تمہارا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ گمراہی بھی اسی دنیا میں ہونی ہے اور اللہ کا راستہ بھی یہاں سے ہی ملنا ہے۔ ایک شخص اگر بازار میں گیا اور نظر صاف لے کر واپس آ گیا اس کا راستہ نیک ہو گیا، حالانکہ اس نے کچھ بھی عمل نہیں کیا۔ یعنی کوئی شخص بدی کے راستے سے گزرا اور دامن سمیٹ کے آ گیا تو نیک ہو گیا۔ اس دنیا میں جہاں گمراہی ہو رہی ہے گمراہ نہ ہونا نیکی ہے، گمراہ نہ ہونا نیکی ہے۔ پیغمبر بازاروں میں بھی پیغمبر ہوتا ہے، ولی بازاروں میں بھی ولی ہوتا ہے۔ شہر کا ولی
شہر کے کچے یا پکے مکان میں پیدا ہوتا ہے، شہر کی گلیوں بازاروں سے گزرتا ہے۔ اچھا بندہ ہر جگہ اچھا بندہ ہے، اللہ کا بندہ ہر جگہ اللہ کا بندہ ہے۔ گزرنا تم نے اپنے اندر سے ہے، باہر سے تو گزرنا ہی نہیں ہے۔ باہر کا ماحول سارا تیرے اندر کا ماحول ہے۔ بد آدمی بد عمل نہ کرے تب بھی بد ہے، نیک آدمی نیکی نہ کرے تب بھی نیک ہے۔ نیکی تیرے دل کا نام ہے، تیرے اندر کا نام ہے، تیرے باطن کا نام ہے، تمہاری نیت کا نام ہے۔ نیت اللہ کے فضل کا نام ہے۔ صاحب فضل جہاں ہے وہیں صاحب فضل ہو گیا۔ چوروں کے اندر بیٹھا بھی کتب کہلا سکتا ہے، مسجد کے اندر یا خانہ کعبہ کے اندر جا کر تو خدا کا دشمن ہو سکتا ہے۔ دل کے اندر خانہ کعبہ نہ ہو تو خانہ کعبہ میں کیا پہنچا؟ بات دل کے اندر کی ہے، باہر کا سفر دراصل اندر کا سفر ہے۔ اس جگہ آ کر لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ دراصل باہر کا سفر کر رہے ہوتے ہیں۔ اس بات کا خیال رکھو کہ خیال تمہارا کیسا ہے، نیت تمہاری کیسی ہے، عمل تمہارا کیسا ہے، تمہارے اندر اخلاص کتنا ہے، مروت کتنی ہے، خدا کو ماننے کی صلاحیت کتنی ہے، زندگی سے نجات پانے کی تمنا کتنی ہے۔ وہ شخص جس کے کئی گھنٹے VCR میں ضائع ہو رہے ہیں، نگاہ خراب ہو رہی ہے، دل خراب ہو رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اکیلا گمراہ تو نہیں، سارا شہر ہی گمراہ ہوا پڑا ہے، تو تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ گمراہی کے زمانے میں اگر ایک شخص بھی گمراہی سے بچ جائے تو عین ممکن ہے سارے لوگ ہی گمراہی سے بچ جائیں۔ وہ آدمی آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ اپنی زندگی اور اپنی عبادت کا تضاد مٹا دو۔ مسجد میں تم آنکھوں میں آنسو لیے یا اللہ کرتے ہو اور مسجد سے باہر آ کے اللہ کو بھول جاتے ہو۔ مسجد میں ہو یا بازار میں، تمہارے دل میں اللہ ہونا چاہیے۔ بازار میں جا رہے ہو، جہاں نماز کا وقت ہو جائے، ساتھ والی مسجد میں داخل ہو جاؤ۔ مسجد سے آپ آزاد نہیں ہو سکتے۔ ایک بزرگ کو ایک اور بزرگ صورت شخص ملا، کہنے لگا کہ اللہ نے آپ کی نمازیں قبول فرما لی ہیں اور اب حکم دیا ہے کہ آج سے آپ نماز سے آزاد ہو۔ بزرگ نے فرمایا کہ تو لعین ہے، دور ہو جا اے شیطان مردود۔ شیطان نے کہا آپ نے مجھے کیسے پہچان لیا جبکہ میں بزرگ صورت میں آیا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اس طرح پہچانا کہ اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز معاف نہیں تو میں کون ہوں؟ آپ جتنی اللہ سے لگن لگاؤ اللہ آپ سے قریب ہوگا۔ اگر نیا راستہ نکالنا ہے تو ضرور نکالو، لیکن راستے پرانے راستے سے متصادم یا متضاد نہ ہو۔ 5 نمازیں تو ضرور پڑھو، چھٹی یا 7ویں پڑھنی ہے تو وہ بھی پڑھ لو۔